إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام حاضرین جمعہ تعریفات و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ برادران اسلام حاضرین جمعہ انسانی زندگی کا مقصد ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہاں ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں چند دنوں کی یہ زندگی ہے اس کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے جہاں پر حساب و کتاب ہونے کے بعد جنتیوں کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا اور جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان کی حالت میں ہوں گے لیکن وہ اپنے گناہوں کی سزا وہاں پا رہے ہوں گے اس سزا کے پانے کے بعد جب انہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا
اس کے بعد اللہ رب العالمین مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بلائے گا اور اسے اللہ رب العالمین ذبح کروائے گا اور اہل جنت سے کہے گا کہ تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ یہ موت ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل جہنم سے ان کو بلایا جائے گا اور وہ اپنی گردنوں کو جہنم سے اوپر نکال کر کے دیکھیں گے، اور جب دیکھ لیں گے تب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو کہیں گے کہ موت ہے۔ لہذا اس کے بعد اس ڈمبے میڈے کو ذبح کر دیا جائے گا اور یہ اعلان کر دیا جائے گا، یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، لہذا اب موت نہیں آنی ہے۔ تو لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل زندگی اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ کو بھیجنا یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر موت اور زندگی کو بنانے کا مقصد بتلایا اور کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے، اس چیز کو جانچا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک نہ ہی کسی بندے کی سفارش کام آئے گی، جس طریقے سے ہم اپنا کام نکلوانے کے لیے اس دنیا کی مختصر سی دنیا کے اندر کامیابی پانے کے لیے دوسرے کی سفارش یا مال و دولت کے ذریعے سے ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن کسی طریقے سے کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن کی سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نیک لوگوں کی حاصل ہوگی، لیکن انسان کے اعمال اگر اچھے ہوں گے تو ہی انہیں اس کے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی سفارش کامیاب کرے گی۔ وہ ایمان کے اوپر ہوں گے تبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی اور نیک لوگوں کی سفارش ان لوگوں کو کام آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، نیک لوگوں کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا اور برے لوگوں کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ زندگی انسان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ زندگی کے اندر ایسے چیزوں کو اپنائے جس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لے، اور دنیاوی زندگی کے اندر بھیجنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہی بتلایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کے اندر ایک آیت قرآن کریم کو نازل کیا، اس کے اندر ایک آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، جسے میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھا، جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بنو انسان کو بہت سی 4 چیزوں کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے کہ ان باتوں کو گاڑ باندھ کر کے رکھ لے، اپنے دماغ کے اندر پیوست کر لے، اپنے ذہن کے اندر اس چیز کو لکھ لے کہ انسان کے ساتھ یہ ہونا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس میں آیت کریمہ کے اندر فرمائی وہ یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جب سے میں زندہ ہوا ہوں تب سے اور جب تک دنیا رہے گی اس کے بعد بھی میں زندہ رہوں گا، کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے امیر ہو یا غریب ہو یا کسی بھی طریقے کا انسان ہو، اسے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی، اور ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جہاں کہیں بھی بھاگ لے موت آپ کو پکڑ کر کے رہے گی، موت آپ کو
پکڑ کر کے رہے گی، موت سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ لہذا ہمارا آپ نے ایک ہفتے پہلے دیکھا کہ احمد آباد کے اندر پلین کریش کے اندر کتنے لوگوں کو ایک ساتھ ان لوگوں کی جان چلی گئی۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ مہلت کے بعد ہماری جان نکل جائے گی، ہم موت کا مزہ چکھنے والے ہیں، ہمارے سامنے موت کا فرشتہ آئے گا اور وہ ہماری روح کو قبضہ کر لے گا۔ یہ موت انسانی زندگی کے اندر کسی کو نہیں معلوم، اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ 5 چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ قیامت کا علم کیا ہے؟ اس کے اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی بتلائی گئی کہ وہ کہاں مرے گا اور کس جگہ مرے گا، اس چیز کا علم بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہذا یہ پہلی چیز کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے انسانیت کے نام سے جینے والوں کو یہ کہہ دیا کہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد کو ہم اور آپ جان لیں، اور اس بھیجنے کے مقصد کو غنیمت جانے، کیونکہ موت انسان کو وقت بتا کر کے نہیں آتی کہ انسان کے مہلت مل جائے اور وہ اللہ کو راضی کر لے اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، لہٰذا اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ انسانی زندگی، انسان کے اندر روح پڑی ہے، اللہ رب العالمین اس کی روح کو قبض کرنے پر قادر ہے۔ انسانی زندگی ابھی پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوتے ہی اللہ رب العالمین اس کی روح قبض کرنے پر قادر ہے۔ ابھی انسان کی زندگی کا بچپنا شروع ہے، اللہ رب العالمین اس کے روح کو قبض کرنے پر قادر ہے۔ ابھی انسان کی زندگی کا ابتدائی جوانی حصہ ہے، اللہ رب العالمین اس کی روح کو قبض کرنے پر قادر ہے۔ ابھی انسان کی زندگی کا شادی شدہ زندگی چل رہی ہے، ابھی شادی نکاح ہوا ہے اس کا، اس وقت بھی اللہ رب العالمین بندے کی روح کو قبض کرنے پر قادر ہے۔ ابھی انسان کا ولیمہ ہونے والا ہے، اس وقت بھی اللہ رب العالمین اس کی خوشی کو غمی کے اندر تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ انسان کی روح قبض کرنے پر قادر ہے۔ انسان کے الغرض، انسان کے بچپنے سے لے کر کے، انسان کے جوانی سے لے کر کے انسان کے بڑھاپے تک کسی بھی وقت اور کسی بھی مہلت میں انسان کی موت آ سکتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فرمائی، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ لہذا اپنی زندگی کو غنیمت جانے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال کرے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے۔ اور ایک صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، کہ موت جو لذات کو ختم کرنے والی جو چیز ہے، اس موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ جو انسان کی لذت کو، دلی خواہشات کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ موت بتلائی ہے، کیونکہ موت کے بعد انسان کی زندگی ختم ہے، اسے کسی عمل کا اسے کسی بھی اعمال کا اجر و ثواب نہیں ملتا الا 3 چیزوں کے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا اس کو جو ثواب ملتا ہے، اور علم ینتفع بہ، یا ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، اور ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرنے والا ہو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اسی سے صرف فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسری کسی بھی چیز سے انسان کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس زندگی کو غنیمت جانے اور اس آیت کریمہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زندگی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دنیاوی زندگی یہ اور انسان کی موت یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس لیے پیدا کیا، آخرت کو اس لیے بنایا، حساب کتاب کو، جزا کو اس لیے بنایا تاکہ آزمائے جائے، بتلایا جائے کہ ان میں سے اچھے عمل والا کون ہے اور برے عمل والا کون ہے۔ لہذا پہلا پوائنٹ یہ ہوا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اپنی موت کو
کو جانے اور اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے تاکہ اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف رہے، اس بات کا خوف رہے کہ انسان کی زندگی کے اندر موت آنی ہے اور اس موت کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ اور دوسرا ٹکڑا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ یہ ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے کندھوں کے اوپر فرشتوں کو بیٹھا دیا ہے، سیدھے کندھے کے اوپر جو نیکیوں کو لکھنے والے فرشتوں کو بیٹھا دیا ہے، اور الٹے کندھے کے اوپر اس فرشتے کو جو انسان کی ہر پل کی برائی کو لکھتا ہے۔ اور اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب بندوں کو نامہ اعمال قیامت کا دن تھما دیا جائے گا اور جب وہ نامہ اعمال کو کھول کر کے دیکھے گا تو وہاں کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ اس نے کوئی چھوٹی باتوں کو چھوڑا ہے نہ بڑی اونچی باتوں کو چھوڑا ہے، بلکہ تمام چیزوں کو اس کے اندر لکھ ڈالا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس موت کے بعد کی زندگی کو غنیمت سمجھے کہ اس موت کے زندگی کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں انسان کی اچھائیوں کا بدلہ اس کو اچھا ملے گا، لیکن اگر اس نے برا کیا ہوگا تو اسے اللہ رب العالمین کیا ہوگا، اس کو برائی کا بدلہ برا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس چیز کا وعدہ اللہ رب العالمین وہاں پورا کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جس چیز کا وعدہ کیا ہے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اسے طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی، تو اسے وہ تمام نعمات حاصل ہوں گے اور سکون والی زندگی وہاں اسے حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد وعد اللہ ان اللہ لا یخلف الوعدہ، اور دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے، ان اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات سے کیا ہے نہیں جانتے ہیں، اس بات سے اکثر لوگ گمراہ ہیں۔ لہذا پہلی بات موت کو بتلایا گیا کہ موت کو جو انسان کی زندگی ہے اس کو غنیمت جانے موت آنے سے پہلے، اور دوسری بات یہ کہ انسان کی زندگی کے اندر وہ جو کچھ بھی عمل کرے گا اگر اس نے اچھا کیا تو کل قیامت کے دن اس کو پائے گا، لیکن اگر اس دنیا کے اندر اس نے برائی کی، دوسرے کو تکلیف پہنچائی اور دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کرنا ہوگا، اگر اس نے نہیں کیا، اگر رشتہ داروں کو خیال نہیں کیا، اپنے زبان درازی کی ماں باپ کے ساتھ اور بد اخلاق کے ساتھ پیش آیا، ان تمام چیزوں کو قیامت کے دن دیکھ لے گا اور اسے وہاں اس کا اجر ملے گا۔ اگر اچھا ہوگا تو اسے اچھا اجر ملے گا، اگر برا ہوگا تو اسے برا اجر ملے گا۔ اور میرے بھائیوں، میں یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جنگ کا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ جہنمی کو دیکھے تو فلاں شخص کو دیکھے، تو تمام لوگ تعجب کے اندر پڑ گئے، کیونکہ وہ شخص جنگ کے اندر ہے اور وہ اتنا بہادر ہے، شجاع ہے، جس لائن میں گھستا ہے وہاں کافروں کی گردنوں کو اڑا دے رہا ہے، دشمنی کی گردنوں کو اڑا دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو ایک صحابہ رسول اس کے پیچھے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے پیچھے گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنی جان اپنے آپ سے لے لی، اپنے تلوار کو زمین پر رکھ دے، اپنے سینے پر گھونپ دی اور اس نے آتم ہتیا کر لی۔ اور اس کے بعد وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ فلاں شخص جہنمی ہے، میں نے اس کو پیچھا کیا، اس کے ساتھ فلاں ہوا، اس نے اپنی آتما، اس نے اپنے آپ کی جان لے لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چند الفاظ فرمائے جو ہم اور آپ کے لیے بہت اہم الفاظ ہے، یاد رکھنے والے الفاظ ہے۔ وہ یہ کہ جب انسان عمل کرتا ہے کہ پوری زندگی ایک انسان
اچھے اعمال کرتے رہتا ہے، جنتوں والے عمل کرتے رہتا ہے، ایسے عمل کرتے رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا، لیکن آخری وقت اس کا ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ ایسا عمل کر بیٹھتا ہے، ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شخص جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ ایک شخص پوری زندگی کے اندر کوئی عمل کرتا رہتا ہے، برائیوں والا عمل کرتے رہتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے والا عمل کرتا رہتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخری وقت ایسا آتا ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو توبہ قبول کر لیتا ہے، اور وہ جہنمی ہونے کے بعد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ شخص اتنی زندگی پر برائی کرتا ہے، لیکن آخری لمحہ اللہ رب العالمین کی توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتم، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، لہٰذا انسان کے اعمال جس قدر خاتمے کے ٹائم ہوگا، اگر انسان کی زبان سے خاتمے کے وقت، اس کی موت کے وقت کفریہ الفاظ نکلے تو میرے بھائیوں یہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اور اگر اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول شخص ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے، جسے جیسے چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد دعا فرمائی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو دین کے اوپر قائم رکھ، اور یہ دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو دین کے اوپر قائم رکھ۔ لہذا اس دعا کو انسان کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے موت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کی موت تک اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کی موت اچھے اعمال کے ساتھ آئے۔ تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات کہ موت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو انسان کی زندگی اگر اچھی ہوگی تو کل قیامت کے دن اس کا پورا اجر و ثواب ملے گا، اور دوسری چیز اگر انسان کی زندگی بری ہوگی تو اس کے اللہ رب العالمین وہاں اجر و ثواب کے بجائے اس کے برائی کی وجہ سے اس شخص کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ لہذا دوسری چیز یہ ہوئی کہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہو کر کے اللہ رب العالمین اس کے اچھائی اور برائی کا اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اور تیسری چیز فمن زحزح عن النار، سب سے بڑی کامیابی فمن زحزح عن النار، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا۔ تیسری چیز فرمائی کیا؟ جو زقوم کھانے سے بچا لیا گیا، یا انسان کے پیپ کو پینے سے بچا لیا گیا، کیونکہ جہنمیوں کا کھانا ایک کڑوا درخت جسے انسان کھا نہیں سکتا، اور وہ درخت صرف کڑوا ہی نہیں بلکہ کانٹے دار درخت ہے، اگر وہ کھائے گا تو اپنے آپ کو زخمی کر لے گا، اور اس زخمی اگر جو شخص اس زقوم کے کھانے سے بچا لیا گیا اور اپنا پیپ جسے جہنمیوں کو پانی کے طور پر، اس کو پینے کے طور پر، اس کے پیاس بجھانے کے طور پر دیا جائے گا، اگر اس چیز سے بچا لیا گیا تو کیا ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور جو شخص جہنم کے اندر داخل ہونے سے بچا لیا گیا، اگر اس کی دنیاوی زندگی کے اعمال اچھے ہوں گے تو ہی وہ بچ سکتا ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو شخص جنت کے اندر داخل ہو گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو کہا گیا کہ یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کے اندر 4 چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے موت کا ذکر کیا گیا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور دوسری چیز یہ بتلائی گئی کہ موت کے بعد اسے اجر و جزا و سزا کا سامنا کرنا ہوگا، یعنی اس کا جو اس نے دنیا میں کیا ہے اسے اس چیز کے بارے میں اس کے اعمال کے بقدر اس کو عذاب یا سزا یا جزا اس کو ملے گا، یا اچھائی یا برائی اس کو ملے گی۔ اور تیسری چیز بتلائی کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوگا، اور جو جنت کے اندر داخل ہو گیا وہ شخص کامیاب ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے مسلمانوں ذرا غور و فکر کرو اس آیت کریمہ کے اندر کہ دنیاوی زندگی جس کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی اللہ رب العالمین نے اپنے عبادت کے لیے ہمیں دی ہے، اور اس دنیاوی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہمیں دنیاوی زندگی دی ہے، اور جنت کو پانے کے لیے دنیاوی زندگی دی ہے، اللہ کے مقرب بندے بننے کے لیے دنیاوی زندگی دی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر آ گئے، اس دنیا کے شہوت کے اندر آ گئے، الا متاع الغرور۔ تو اسی دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی دھوکہ ہے، صرف دھوکہ اور دھوکہ ہے، لہذا اس دنیاوی زندگی کے اندر نہ پڑو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم مال و دولت نہ کمائیں اور اپنے ایجوکیشن کے اندر نہ جائیں، ہم میں سے ہر شخص کوئی بھی ڈاکٹر نہ بنے، کوئی وکلا نہ بنے، اور ہم میں سے کوئی انجینئر نہ بنے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ ہم اپنے ماضی کی اوراق کو پلٹتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے ایسے ہیں جو ہمارے اصحاب میں سے، سلف صالحین میں سے، جو ڈاکٹر تھے، سائنسداں تھے، انجینئر تھے، اور انہوں نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں، لیکن ان کے دنیاوی زندگی کا مقصد صرف یہ تھا، خدمت خلق تھا کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرے۔ انہوں نے صرف اس تعلیم کی وجہ سے صرف لوگوں کے جیبوں کو کاٹنا نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے اس تعلیم سے، اس علم حاصل کرنے سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہی، اور اللہ رب اور اس دنیا کو بہترین چیزیں دی، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کو اس کے لیے خوش کر سکے۔ اپنے جو بھی چیزیں اللہ رب انسان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے، ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے، یا ایک شخص انجینئر بنتا ہے، ایک شخص وکیل بنتا ہے، تو وہ جو بھی چیزیں نعمتیں ہیں، جو بھی علم ہے، وہ اللہ رب العالمین کے جانب سے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ لہذا انسانی زندگی کے اوپر منحصر ہے، انسان اپنی زندگی کے اوپر خود قادر ہے کہ وہ چاہے تو اس چیز کو اچھائی کے اندر استعمال کرے، اور چاہے تو اس چیز کو برائی کے اندر استعمال کرے۔ صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دے کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا لے، دنیاوی زندگی کو کامیاب بنا لے، مال و دولت کو حاصل کر لے، بنگلہ گاڑی موٹر کما لے، بسا لے، اور لوگوں کو پریشانیوں میں ڈالتا رہے، اس کے بجائے کہ وہ ان تمام اپنے اعمال کی وجہ سے جو اس نے علم حاصل کیا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، وکیل بنا ہو، ڈاکٹر بنا ہو یا انجینئر بنا ہو، اس چیز سے اگر وہ لوگوں کا فائدہ کرے گا، لوگوں کے صحت کے اندر ڈاکٹر بن کر کے لوگوں کے صحت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرے گا، جیسا ابھی کورونا کے ٹائم نے بہت سے لوگوں نے لوگوں کے صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ شخص کامیاب ہوگا، وہ اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین کی خوشنودی اسے حاصل ہو سکتی ہے، کہ صرف اس کی نیت خالص ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ علم صرف اور صرف اللہ کے راہ کے اندر اس کو قائم کرنے کے اندر وجہ لائے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اس سے پیسے نہیں کمائے جائے، اگر انسان پیسے نہیں کمائے گا تو اپنے گھر بار کو کیسے چلائے گا، لیکن ایسے پیسے اتنے کمائے کہ جس کے ذریعے سے اپنا گزارا چل جائے، اور یہ حلال رزق کے طور پر کمائے۔ آج میڈیکل کے اندر دیکھا جائے تو 100% سے زیادہ اپنا منافع رکھتے ہیں، 100 روپے کی دوا 200 یا 220 روپے کی دوا بیچتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس کے اوپر MRP 200 کی ہوتی ہے، ہم کو لگتا ہے کہ 200 کی ہے، لیکن حالانکہ اتنی نہیں ہوتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، اس پیسے لے کر کے اپنے آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات، ڈاکٹرز بھی ایسے ہوتے ہیں جو وہی میڈیکل کا لکھ کر دیتے ہیں جہاں ان کے ساتھ گٹھ بنڈن ہوتا ہے کہ میں تمہارے پاس مریض کو بھیجوں گا، میں دوا بھیجوں گا، تمہیں مجھے کمیشن دینا ہوگا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں یہ صرف دنیاوی زندگی کے لیے ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو انسانیت کے ساتھ وہ دھوکہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو حاضر ہونا ہے، اور اس چیز کا اس کو بدلہ دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور اگر کسی نے اس دنیا کے ساتھ اچھائی کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے اسے علم دیا ہے اس سے وہ پر عمل کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا کو بھی سدھارے گا اور آخرت کو بھی سدھارے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں اس دنیاوی زندگی کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما،
اور ہمیں دنیاوی زندگی کو صرف اور صرف تیری محبت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور صرف تیرے لیے ہمیں دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی تیری محبت کے ہر راستے کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اور تیری اطاعت و فرما برداری کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر والله يعلم ما تصنعون اقم الصلاة